السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف، جو کسی کی زندگی پر بیتا ایک سچا اور ہولناک واقعہ ہے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم ایک کمرے کے کرائے کے مکان کی تلاش میں تھے، لیکن کراچی جیسے شہر میں یہ کام بہت مشکل تھا۔ میں اور میرا شوہر ان کے دوست کے توسط سے ایک مکان دیکھنے کے لیے گئے۔ وہاں مالک مکان پہلے ہی موجود تھا۔ میں نے دیکھا گھر باہر سے کافی خستہ حال لگ رہا تھا۔ دروازے کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا، باہر کی دیواروں کی آدھی اینٹیں جھڑ چکی تھیں۔ گھر کی خستہ حالی دیکھ کر مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ مالک مکان زنگ آلود تالا کھول کر دروازے سے اندر داخل ہوا۔ گیلری میں کھڑے ہو کر اس نے ہمیں اندر آنے کا کہا۔ گھر کیا تھا؟ ایک کھولی تھی جو صرف ایک چھوٹے سے سیلن زدہ کمرے پر مشتمل تھی۔ کمرے میں ہی ایک طرف کچن تھا۔ کچن بھی کیا تھا، چھوٹا سا ایک سلیب لگا کر ایک کونے کو کچن کی صورت دے دی گئی تھی، جبکہ باتھ روم باہر گیلری میں بنا ہوا تھا، وہ بھی بابا آدم کے دور کا۔ عجیب وحشت زدہ گھر تھا، گھٹن ہی گھٹن، جہاں ایک پل بھی ٹھہرنے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ مجھے تو وحشت سی ہونے لگی۔ میں فوراً مکان سے باہر نکل آئی۔ مالک مکان نے میرے شوہر عادل کو اپنا فون نمبر دیا اور کہا، جو بھی جواب ہو شام تک سوچ کر بتا دیں، ورنہ مکان کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ عادل نے چپ چاپ ان سے نمبر لیا اور مجھے بائک پر بٹھا کر واپس چلے۔ اف توبہ، کیسا وحشت ناک اور گھٹن زدہ مکان ہے۔ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی۔ عادل، کیوں، تمہیں پسند نہیں آیا مکان؟ پسند؟ اس میں پسند آنے والا کیا ہے؟ چھوٹا سا سٹور نما کمرہ ہے، شروع ہوتے ہی ختم۔ تو ہمیں ایک ہی کمرے کی مکان کی ضرورت تھی نا، ویسے بھی ہم دونوں اکیلے ہی تو ہیں۔ میں تو سارا دن جاب پر رہوں گا، تمہیں کافی ہے یہ کمرہ۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن رونق نہیں ہے اس گھر میں، عجیب وحشت سی ہے۔ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا؟ ارے پاگل عورت، رونق لوگوں سے ہوتی ہے۔ ابھی وہ گھر 2 سال سے بند پڑا تھا، جب ہم وہاں جائیں گے تو اسے اپنے حساب سے سیٹ کرا لیں گے، تھوڑا سا رنگ روگن کروا لیں گے تو یہی گھر چمک اٹھے گا، اور پھر ہمیں یہ گھر سستا بھی پڑے گا۔ کرایہ بہت مناسب ہے، مجھے بھی دور نہیں پڑے گا میری جاب سے۔ میرے خیال سے یہ گھر ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ بتاؤ، اب دے دوں ایڈوانس؟ عادل نے اتنی لمبی تمہید باندھ کر آخر میں میری رائے لینا ضروری سمجھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پسند آ ہی گیا ہے تو دے دیں ایڈوانس۔ میں نے تو ہار مانتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، اوکے، میں آج شام ہی انہیں ایڈوانس دے دوں گا۔ عادل گھر کے آگے بائک روکتے ہوئے بولے تو میں بھی مطمئن ہو کر اتر گئی اور شفٹ ہونے کی تیاری کرنے لگی۔ اسی شام عادل نے مالک مکان کو ایڈوانس دے کر صفائی وغیرہ کا کام شروع کروا دیا، اور اگلے ہی دن ہم اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی، لیکن آنکھ کھلنے کا سبب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے مجھے کسی نے جگایا ہے، لیکن کس نے؟ میں نے لیٹے لیٹے ہی اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے اندھیرے میں کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ میری دائیں جانب میں عادل، دنیا و مافیا سے بے خبر، پرسکون نیند سو رہے تھے۔ میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور کروٹ بدل کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ بیڈ کے نیچے کچھ ہے۔ میں نے دیکھنے کے لیے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ پل بھر میں کمرے کی ہر چیز واضح دکھائی دینے لگی۔ میں دبے دبے قدموں سے بیڈ کے قریب گئی اور نیچے جھک کر دیکھنے لگی۔ ایک دم سے ایک سیاہ بلّا بالکل میرے منہ کے قریب سے بھاگا۔ میں ایک دم سے خوف زدہ ہو کر پیچھے گری اور میرے منہ سے زور کی چیخ نکل گئی۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی۔
میرے چیخنے سے عادل ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور مجھے نیچے گرا دیکھ کر دوڑ کر میرے پاس آئے۔ کیا ہوا ہانیہ، تم ڈر گئی ہو؟ وہ کالا بلّا، میں ڈر گئی تھی عادل۔ ابھی تک میرا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور دل لگتا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کچھ نہیں ہے یہاں، تم یقیناً خواب میں ڈر گئی ہوگی۔ چلو اٹھو اور لیٹو، سونے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد 2-3 دن سکون سے گزر گئے۔ میں بھی اس واقعے کو تقریباً بھول گئی۔ اس رات ہمیں عادل کے دوست کی شادی میں جانا پڑ گیا۔ قریبی دوست تھے تو ایک دن وہاں رکنے کی غرض سے ہم دونوں میاں بیوی اپنا کچھ ضروری سامان ساتھ لے کر نکل پڑے۔ شادی حیدرآباد میں تھی۔ ان کی فیملی نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا اور ان کے پرزور اصرار پر ہمیں 1 دن کی بجائے 2 دن رکنا پڑ گیا۔ ہمارے تو بچے بھی نہیں تھے، اس لیے ہم نے بے فکری سے شادی اٹینڈ کی اور تیسرے دن گھر آ گئے۔ لیکن گھر آ کر میری اور عادل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے منظر ہی ایسا تھا جو ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ ہمارا پورا گھر الٹا ہوا پڑا تھا۔ میری الماری کے سارے کپڑے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ کی چادر جو ہر وقت سلیقے سے بچھی رہتی تھی، ایسے ہو رہی تھی جیسے درجنوں بچے اس پر کودے اور اچھلے ہوں۔ پردے بالکل خراب حالت میں تھے۔ میں کمرے میں یہ سب دیکھتی ہوئی جب کچن کی جانب پہنچی تو وہاں کی حالت مزید دیگر گوں تھی۔ آٹا، دال، چاول، مسالے سب فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ عادل اور میں حیران و پریشان سر تھامے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو میں سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ سب کیا ہے؟ بند گھر میں یہ سب کس کی کارستانی ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے عادل کی طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے ہانیہ، ہمارے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ ضرور چور اچکے آئے ہوں گے، انہوں نے ہی یہ سب کیا ہے۔ لیکن عادل، باہر تو تالا بالکل سلامت لگا ہوا ہے، پھر کیسے؟ ارے چوروں کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تم اپنا زیور اور نقدی چیک کرو جلدی سے۔ عادل کے کہنے کے مطابق میں الماری کی جانب بڑھی۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر لاکر کھولا تو اندر میری نقدی اور زیور جوں کا توں موجود تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے عادل کو دیکھا۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ عادل بہت پریشان ہو گئے۔ اچھا ہانیہ، محلے والوں سے پوچھتے ہیں، شاید کسی کو کچھ پتہ ہو۔ ہم نے ساتھ والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صاحب نے دروازہ کھولا اور ہمیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ عادل نے اپنا مختصر سا تعارف کروایا اور ان سے پوچھا، گزشتہ رات انہوں نے کوئی آواز تو نہیں سنی؟ اور ہماری غیر موجودگی میں گھر کی حالت نہ جانے کس نے بالکل خراب کر دی۔ عادل کی بات سن کر وہ شخص عجیب سی نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس گھر میں کوئی آسیب ہے جو کسی کو یہاں رہنے نہیں دیتا؟ مجھے تو حیرت ہے کہ کسی نے آپ کو اس گھر کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا، حالانکہ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ گھر ایک عرصے سے اسی وجہ سے بند پڑا ہوا تھا۔ اچھا، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا۔ کیا آپ اور جانتے ہیں اس گھر کے بارے میں؟ جی ہاں، ابھی تو تقریباً 6 سال سے یہ مکان کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایک فیملی یہاں آئی تھی تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی غیر معمولی واقعات ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ 4 دن بعد یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تب سے یہ گھر بند پڑا ہوا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اس گھر میں آپ نے 1 ہفتہ کیسے گزار لیا۔ ان کی باتیں سن کر تو میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ مجھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگی تھیں جن کو میں پچھلے 1 ہفتے سے محسوس کر رہی تھی۔ سرگوشیوں کی آوازیں، چلنے پھرنے کی سرسراہٹیں، کبھی بے تحاشا شور، اور میں یہی بول کر خود کو تسلی دیتی کہ یہ سب میرا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، شاید اسی لیے میں ڈر جاتی ہوں۔ لیکن اب اس شخص کی باتوں نے میرے وہم کو یقین میں بدل دیا، اور اب تو میں ایک پل کے لیے بھی اس گھر میں رہنا نہ چاہتی تھی۔ عادل نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ہم گھر آ گئے۔
دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجبوری تھی۔ عادل اب کیا کریں گے؟ کرنا کیا ہے ہانیہ یار، اب ظاہر ہے دوسرا گھر تلاش کریں گے، اور تمہیں معلوم ہے دوسرا گھر تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تو فی الحال مجبوری ہے، یہیں رہنا پڑے گا نیا گھر ملنے تک۔ میں نے تو عادل سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھی اور ڈرتے ڈرتے گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ عادل بھی میرا ہاتھ بٹانے لگے۔ گھر کو پرانی حالت میں واپس لاتے لاتے ہمیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ میں تو بری طرح تھک چکی تھی۔ عادل نے مجھے کھانا بنانے سے منع کر دیا اور جا کر 2 برگر لے آئے۔ ہم دونوں نے رات کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ لیکن آج میں نے خلاف معمول کمرے کی لائٹ کھلی رکھی تھی۔ عادل سمجھ گئے کہ میں خوفزدہ ہوں، اس لیے وہ چپ چاپ چادر منہ تک اوڑھ کر سو گئے۔ میں نے بھی سونے کی کوشش کی، تھک گئی تھی تو نیند آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ غیر معمولی شور سے کھلی۔ میں نے ناسمجھی سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ فوری طور پر کچھ سمجھ نہ آیا۔ مجھے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ میں نے برابر میں لیٹے عادل کو دیکھا، وہ بے خبر سو رہے تھے۔ میں اپنا وہم سمجھ کر کروٹ بدلنے والی ہی تھی کہ آواز دوبارہ سنائی دی، چپ رہنا۔ سرگوشی تو بہت واضح تھی اور یقیناً مجھے ہی مخاطب کیا گیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ اچانک مجھے چھت پر پنکھے کے ساتھ بچہ الٹا چپکا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اپنی ایک انگلی ہونٹوں پر رکھی ہوئی تھی اور وہ مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتا ہوا گھور رہا تھا۔ منظر اتنا دہشت ناک تھا کہ میں چیخ پڑتی، لیکن فوراً ہی دوسرے منظر سے میرا دل دہل گیا۔ ایک لمبی چوڑی بدحیت عورت ہاتھ میں ڈنڈا لیے کمرے میں چلتی پھرتی دکھائی دی۔ وہ یقیناً اس بچے کو ہی ڈھونڈ رہی تھی جو چھت پر الٹا چپکا ہوا تھا۔ میں کھلی آنکھوں سے ساکت وجود کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے میرا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ میرے منہ سے تو چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ دل خوف سے پھٹا جا رہا تھا۔ کسی بھی لمحے اس عورت کی نظر میری کھلی آنکھوں پر پڑ سکتی تھی، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس عورت کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اف، کیسی آنکھیں تھیں اس کی، کتنی وحشت تھی اس کی آنکھوں میں۔ وہ وحشیانہ انداز میں میری سمت بڑھی، میری خوف سے گھگی بند گئی، اور پھر نہ جانے کیسے میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ مدد! یہ کہتے ہی مجھ میں جان آ گئی۔ میں نے چادر اپنے منہ تک اوڑھی اور زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ میں روتی جا رہی تھی اور پڑھتی جا رہی تھی۔ میری آواز سے عادل بھی اٹھ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہانیہ، لیکن میں بس ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ خطرہ ٹل چکا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہ تھا۔ پھر عادل نے اٹھ کر مجھے پانی پلایا۔ میں نے عادل کو ساری بات بتا دی۔ عادل بھی پریشان ہو گئے۔ اب یہاں رہنا کسی طور خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ہانیہ، تم بے فکر رہو، میں آج ہی گھر کا بندوبست کرتا ہوں۔ ہم آج ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ عادل نے مجھے تسلی دے کر لٹایا اور قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنے لگے۔ وہ پوری رات عادل اور میں نے جاگ کر گزار دی۔ صبح تک میں بخار میں تپ رہی تھی۔ روشنی ہوتے ہی عادل مجھے لے کر امی کے گھر چلے آئے اور دوسرا گھر ملنے میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ لیکن میں اتنی خوفزدہ تھی کہ جب تک دوسرا گھر نہیں ملا میں اپنی امی کے گھر سے کہیں نہیں گئی۔ آج تو میں دوسرے گھر میں ہوں۔ اس واقعہ کو ایک عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی جب وہ بھیانک رات مجھے یاد آتی ہے تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں دعوے سے کہتی ہوں اگر میری جگہ کوئی اور کمزور دل عورت ہوتی تو یقیناً اس کا